باب التلبینۃ للمریض، بیمار کو تلبینہ پلانا. تلبینہ کا لفظ ہے نا لبن سے ہے، لبن دودھ کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے، یعنی ایک پتلا اور نرم سا کھانا ہوتا ہے جو آٹے یا چھان سے بنایا جاتا ہے. تو بعض اوقات اس میں شہد ڈالتے ہیں اور سفید اور پتلا ہونے کی وجہ سے اس کو دودھ سے تشبیہ دیتے ہیں. ٹھیک ہے، ابن قتیبہ کہتے ہیں کہ اس کا نام اس لیے تلبینہ رکھا گیا ہے کیونکہ اس میں دودھ ملایا جاتا ہے. داؤدی کہتے ہیں کہ ایسا گوندا ہوا آٹا لیا جاتا ہے جو خمیر نہ ہو، یعنی خمیر نہ ہوا ہو، پھر اس کا پانی نکال لیا جاتا ہے، پھر اس سے پتلا سا کھانا بنا لیا جاتا ہے. اس میں کوئی چیز مکس نہیں ہوتی، اس لیے اس کا بہت فائدہ ہوتا ہے. یعنی جیسے آٹا گوندا ہوا ہے، اور بھی طریقے تلبینہ بنانے کے، لیکن ایک طریقہ جو کتابوں میں آیا وہ یہ کہ گوندے ہوئے آٹے کو لے کے اس کے اندر اور پانی ڈال کے خوب گھول کے اس کو پھر اس کو پکا لیا جائے. جیسے پہلے زکام ہوتا تھا نا تو وہ چھان برا ابال کے اور اس میں شہد ڈال کے یا کچھ سونف وغیرہ ڈال کے تو وہ پلاتے تھے. تو اسی طرح یہ بھی جو یا گندم دونوں سے ہی جیسے دلیا بنتا ہے تو یہ دلیے سے ذرا باریک ہوتا ہے. ٹھیک ہے، موفق بغدادی کہتے ہیں کہ یہ پتلا کھانا ہوتا ہے اور جتنا دودھ گاڑھا یا پتلا ہوتا ہے یہ اتنا ہی گاڑھا یا پتلا ہوتا ہے، اور یہ پکا ہوا آٹا ہوتا ہے. بنیادی طور پر کیا ہے؟ پکا ہوا آٹا، کچا اور سخت نہیں ہوتا. یعنی یہ جو تھک ہو جاتا ہے نا تو آپ دلیا بنا لیتے ہیں، یا کچا کچا آٹا گھول کے، وہ بھی نہیں، یعنی اس کو پکانا ہے. آپ دیکھیں کہ اب جیسے یہ سوپ بنتا ہے، چکن کارن سوپ، تو اس میں کون سا آٹا ملاتے ہیں؟ کارن ملاتے ہیں. تو اسی طرح یہ دودھ میں یا پانی میں جو پسے ہوئے جو یا پسا ہوا گندم جو ہے اس کو ملا کے خوب اچھی طرح پکا لیا جائے، شہد ڈال لیا جائے یا نہ بھی ڈالا جائے، اور اس کو تھوڑا تھوڑا پیا جائے تو وہ فائدہ دیتا ہے. حدثنا حبان بن موسى اخبرنا عبد الله اخبرنا يونس بن يزيد عن عقيل عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها انها كانت تأمر بالتلبين للمريض وللمحزون. عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا حکم دیا کرتی تھی تلبینہ پلانے کا مریض کو اور محزون یعنی غمگین کو. یہ غم اور ڈپریشن کا علاج بھی ہے. وعلى الهالك، اور یعنی جس کا کوئی فوت ہو گیا ہو. وللمحزون علی الہالک، جو کسی کے ہلاک ہونے کی وجہ سے غمگین ہو. وکانت تقول انی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، اور وہ کہا کرتی تھی کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ فرماتے تھے ان التلبینۃ تجم فؤاد المریض وتذهب ببعض الحزن. وہ کہتے تھی کہ تلبینہ بیمار کے دل کو تسکین دیتا ہے اور اس کے رنج کو کم کر دیتا ہے. یعنی جب انسان بیمار ہوتا ہے نا، چڑچڑا ہو جاتا ہے اور اس کو نیند نہیں آتی یا تھکاوٹ زیادہ محسوس کرتا ہے. ایک اور طرق سے، یعنی تو بخاری کی روایت تھی، ایک اور بخاری کی روایت میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ جب کوئی ان کے رشتہ داروں میں سے فوت ہو جاتا تو اس کی وجہ سے عورتیں جمع ہو جاتی، پھر جب وہ منتشر ہو جاتی صرف اس کے رشتہ دار اور خاص لوگ رہ جاتے، گھر والے رہ جاتے. اس میں دو آپ دیکھیے، رشتہ دار بھی اور خاص لوگ. تو آپ ہنڈیا میں تلبینہ پکانے کا حکم دیتی، یعنی زیادہ بڑی ہنڈیا بناؤ. چنانچہ تلبینہ پکایا جاتا، پھر سرید بنایا جاتا. سرید ہوتا ہے گوشت کے شوربے کے اندر روٹی کے ٹکڑے ڈالے جاتے ہیں، پھر اس پر تلبینہ ڈالا جاتا جیسے اوپر سے سوپ ڈالتے ہیں. پھر عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی اسے کھاؤ کیونکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، آپ فرماتے تھے کہ تلبینہ مریض کے دل کو تسکین دیتا ہے اور کچھ غم بھی دور کر دیتا ہے. حدثنا فروۃ بن ابی المغراء حدثنا علی بن مسہر حدثنا ہشام عن ابیہ عن عائشہ انہا کانت تأمر بالتلبینۃ وتقول هو البغیض النافع. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا تلبینہ بنانے کا حکم دیتی اور کہتی تھی کہ یہ بغیض تو ہے، یعنی مریض کو پسند نہیں آتا لیکن بڑا فائدہ مند ہے. البغیض النافع، یعنی ایسی چیز جس کو مریض کھانا نہیں چاہتا. جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب بخار ہوتا ہے تو کہتے ہیں ساگو دانہ کھلاؤ، تو کچھ لوگوں کو ساگو دانہ کے نام سے چڑ ہو جاتی ہے، وہ کھا نہیں سکتے. اور صحت کی حالت میں جو چیزیں ہمیں مزے کی بھی لگتی ہیں، بیماری میں وہ بھی بری لگتی ہیں.
تو اس لیے پسند نہیں آتا. ابو نعیم الطب میں کہتے ہیں کہ یہ خالص آٹا ہوتا ہے, ٹھیک ہے, اور کچھ کہتے ہیں کہ اس میں چربی بھی ڈالی جاتی ہے. اور تلبینہ جو ہے یہ مشروب کے مشابہ ہے جس میں شہد اور دودھ ہوتا ہے, پتلے آٹے سے بنتا ہے, اور اگر اس میں تیل یا کوئی گھی والی چیز ڈالی جائے تو اس سے پھر یہ زود ہضم نہیں رہتا, ورنہ یہ ہے کہ عام طور پر اگر اس کو پی لیا جائے تو اس کے بعد نیند آ جاتی. یہ جو ہارلکس ڈالا جاتا ہے, ہارلکس کے اندر بھی اسی قسم کا اسٹف ہوتا ہے, تو اس کے پینے سے نیند اچھی آ جاتی. بعض لوگ رات کو سونے سے پہلے دودھ کے کپ کے ساتھ کوئی بسکٹ یا کوئی اس طرح کی چیز لے لیتے ہیں جو کہ وہ میدا ہوتا ہے, نہیں پسندیدہ, لیکن اگر اس طرح کا کوئی بھنا ہوا آٹا پڑا ہوا ہو اور اس کو گھول کر پی لیا جائے تو اس سے پھر فائدہ ہوتا ہے. میں تلبینہ اور دلیے کی وضاحت کرنا چاہوں گی کہ تلبینہ جو ہے وہ چھلکے کے ساتھ بنا ہوتا ہے. جو دلیا ہمارے ہاں بنایا جاتا ہے اس کا حسک اتار لیا جاتا ہے, چھلکا اتار لیا جاتا ہے, کیونکہ چھلکے میں دانے سے زیادہ شفا ہے. جو اینٹی کولیسٹرول اس کے اندر پراپرٹی ہے وہ بیسیکلی اس کے چھلکے کی وجہ سے ہے. اگر چھلکا اتار کے پھینک دیں تو وہ اینٹی کولیسٹرول نہیں پھر رہتا, بہت کم اس کے اندر یعنی یہ چیز باقی رہ جاتی کہ وہ کولیسٹرول کو کنٹرول کر سکے. اسی طرح دودھ لانے والی یعنی جیسے مدر فیڈ کو بڑھانے کے لیے, کولیسٹرول کو دور کرنے کے لیے, معدے کی غلاظتوں کو دور کرنے کے لیے, اور معدے کی جتنی بیماریاں ہیں یا آنتوں کی جتنی بیماریاں ہیں ان کو دور کرنے, اسپیشلی گیسٹرک پرابلم جیسے آج کل بہت زیادہ ہو گیا, ان سب میں تلبینہ بہت فائدہ مند ہے, مگر وہ اس کا حسک نہ ہٹایا جائے. اگر ہم خود سے دلیا بنائیں نا تو آدھے سے زیادہ چھلکا اس کا اتار پھینکتے ہیں اور وہ سارا ضائع ہو جاتا ہے. وہ گائے بھینسوں کو کھلا دیا جاتا ہے, تبھی تو وہ زیادہ دودھ دیتی ہیں. وہ اگر ہم کھائیں تو ہمیں بھی فائدہ ہو جائے. یہ ہمارے ہارمونس کے لیے بھی بڑا اچھا ہے. یہ وائٹامن بی اور B12 اس کے اندر بھرپور پایا جاتا ہے. یہ وہ وائٹامن ہے جس کی سربیکس ٹی کی گولیاں ڈاکٹرز لکھ کے دیتے ہیں, یعنی کسی بھی بیماری سے ریکوری کے لیے جسم کے اندر قوت اور توانائی فراہم کرنے کے لیے وائٹامن B12 جو ہے اس کی ٹیبلٹس دی جاتی ہیں. تو سب سے زیادہ وہ تلبینہ کے اندر ہی پایا جاتا ہے وائٹامن B12. اسی لیے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فرمایا کہ ہمارے گھر میں جب بھی کوئی بیمار ہوتا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم تلبینہ کی ہانڈی چڑھانے کا حکم دیتے, جب تک کہ دو رخ سامنے نہ آ جاتے, یا موت یا شفا. تو گویا مرتے دم تک ریکمینڈ کرتے تھے تلبینہ. اس کے 2-3 طریقے ہیں. اس کو آپ یخنی میں بھی بنا سکتے ہیں, کسی بھی گوشت کی یخنی آپ جو آپ کو پسند ہو, اونٹ کی بنائیں, گائے کی ہو, بکرے کی ہو یا چکن کی ہو, لیکن دیسی ہو, فارمی نہ ہو. تو یخنی بنا کے آپ اس کے جو سوپ بنتا ہے, جس طرح آپ چکن کارن سوپ ہے بالکل ہو بہو ویسے بھی بنا لیں آپ, تو کوئی حرج نہیں کبھی کبھار. لیکن جو صحیح طریقہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جیسے احادیث جب ہم پڑھتے ہیں اور اس میں جو ہمیں سنت طریقہ پتہ چلتا ہے, یا صحابہ کرام جس طرح بنایا کرتے تھے, وہ یہ کہ جیسے دودھ اور پانی کی مقدار اگر برابر بھی ہو جائے تو اچھا ہے. مطلب آدھا دودھ آدھا پانی, اس کے اندر 2 چمچے تلبینہ کے ملا کے ان کو گھول لیں, اور پھر اس کو یعنی 1 کپ جیسے ہے, ایک عام سادہ کپ جیسے ہوتا ہے, اسٹینڈرڈ کپ جیسے ہوتا ہے, اس کے اندر 2 ٹیبل سپون تلبینہ پاؤڈر ڈالیں. پہلے پانی ڈال کے اس میں گھول لیں, اس کے بعد دودھ ایڈ کر لیں آدھا کپ, ان سب کو مکس کر کے اور اس کو پکا لیں. یہ ہر انسان اس کو لے سکتا ہے. البتہ جن کو ڈائبٹیز ہو وہ لوگ بعد میں شہد کا استعمال نہ کریں, لیکن جن کو شوگر وغیرہ نہیں ہے, آپ طاقت کے لیے لینا چاہ رہے ہیں, آپ مدر فیڈ کے لیے لینا چاہ رہے ہیں, چھوٹے بچوں کی جو پہلی غذا ہے وہ آپ سب تلبینہ سے شروع کیجیے گا. جب آپ مائیں بنیں گی سب سے پہلی غذا بچوں کو تلبینہ دیجیے گا. آپ دیکھیے گا آپ کے بچے بہت صحت مند اور زیادہ انٹیلیجنٹ ہوں گے انشاءاللہ, کیونکہ بچوں کے اندر وہی چیز پیدا ہوتی ہے جو آپ ان کو غذا دیتے ہیں. مائیں عام طور پہ اپنی جان چھڑانے کے لیے چپس کے پیکٹ دے کے بچے کو ایک طرف کر دیتی ہیں, تم اپنا کام کرو, اور خود اپنا کام شروع کر دیتی ہیں. تو جو تلبینہ ہے 5 منٹ میں بن جاتا ہے, 5 سے 7 منٹ میکسیمم لگتے ہیں, کوئی زیادہ ٹائم نہیں لگتا اس کے اندر. ایک طریقہ تو یہ ہے کہ دودھ اور پانی کو مکس کر کے اس کے اندر سادہ بنا لیا جائے. دوسرا یہ کہ اس کے اندر آپ 1 یا 3 کھجوریں ڈال کے ان کو بھی ساتھ ہی پکا لیں. اس میں کبھی چینی نہ ڈالیں. اس کو کھجور سے میٹھا کر لیں یا شہد سے میٹھا کر لیں. اور اس کے علاوہ اگر آپ کو نمکین پسند ہے, یا کسی کو دودھ ڈائجسٹ نہیں ہوتا, کسی کو الرجی ہوتی ہے, اصل میں وہ الرجی نہیں, وہ پھر انشاءاللہ کسی اور باب میں دیکھیں گے کہ وہ الرجی کیا چیز ہے. بیسیکلی جن کو دودھ ڈائجسٹ نہیں ہوتا تو وہ یخنی میں پی سکتے ہیں. کسی بھی چیز کی یخنی نکال کے 1 کپ اگر یخنی ہے اسٹینڈرڈ کپ
تو اس میں بھی آپ 1.5 سے 2 چمچ اس کے ڈال کے پہلے تھوڑا سا الگ گھول لیں اور پھر اس کو مکس کر کے تو 2-4 ابال دے دیں تو تلبینہ تیار ہو جاتا ہے. وہ جو آٹے والی بات ابھی حدیث میں ہم نے پڑھی ہے وہ یہ ہے کہ وہ گاڑھا گاڑھا ہی اصل میں تلبینے کو کئی لوگ رات کو بھی بھگو دیتے ہیں. عرب لوگوں میں نے دیکھا کہ وہ رات کو بھگو کے رکھ دیتے ہیں پانی میں, تو ایسے ہی لگتا ہے جیسے آٹا بن گیا نا گوندا ہوا, لیکن وہ ذرا گاڑھا گاڑھا ہوتا ہے. اب اس میں مزید پانی ڈال کے اچھا خاصا پانی ڈال کے, جیسے ہم سوپ بنانے کے لیے گوشت میں زیادہ پانی ڈال لیتے ہیں, اسی طرح پھر تلبینے میں زیادہ پانی ڈال کے اس کو پکا لیتے ہیں. تو اس کو پھیکا بھی بنایا جا سکتا ہے, سالٹش بھی بنایا جا سکتا ہے, اس میں شہد ڈال کے بھی پیا جا سکتا ہے, کھجور کے ساتھ بھی لیا جا سکتا ہے. Assalamu alaikum. Just one important point about honey. Honey should not be dropped in very hot water or hot tea because it has natural enzymes and natural hormones and natural chemicals which have bonds. They break up when very hot water is used and then the honey becomes useless. Because see, the body temperature of the bee is not that high. So it should be at an optimum temperature of the body temperature of the bee. That is like our body temperature. It shouldn't be dropped into hot water because normally people take honey in hot tea, hot chashanda when they are sick. That shouldn't be done. And also Yasmin aunty mentioned a good point about burns. Honey is also good for cuts and also for acne. It's a very good face mask also for acne and it's used for cuts. And now in the West it's also used for surgeries, honey. And for diabetic foot also. جزاکم اللہ خیرا. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم.